ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات محترم، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے موضوعات کا بیان کرنا وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تمام مضامین سے اہم مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج ہے۔ یہ انتہائی طویل ترین موضوع ہے۔ جمعے کی نشست کے چند منٹوں میں اس کا احاطہ ناممکن ہے۔ چند تعارفی باتیں اس مضمون کے مقدمہ کے طور پر آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں، تاکہ آئندہ جمعوں میں جو گفتگو ہوگی وہ ہم سب اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اور لا تعداد معجزے عطا کیے۔
بلکہ آقا دو جہاں کے وجود اقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے باقی انبیاء کو معجزات دے کر بھیجا، آپ کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ لیکن دو بڑے معجزے اللہ پاک نے معرکۃ الآراء عطا کیے۔ ایک ہے علمی معجزہ جسے قرآن کہتے ہیں، اور دوسرا ہے تسخیر کائنات کا معجزہ جسے معراج کہتے ہیں۔ شاید یہ دو باتیں آپ کو یاد رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دو بڑے معجزات عطا کیے۔ ایک کو قرآن کریم کہا جاتا ہے اور دوسرے کو معراج مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اب شاید بات میں نے مختصر کی ہے تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے، اتنی بات یاد ہو جائے کہ دو بڑے معجزات آقا دو جہاں کو رب العالمین نے عطا کیے۔ اب بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو تشریف لائے، اللہ نے ان انبیاء کو بھی معجزات دیے۔ اور معجزہ ہوتا کیا ہے کہ نبی جس دور میں تشریف لاتے ہیں اس زمانے کے کمال کو، اس زمانے کے فن کو، جس فن اور جس کمال پر دنیا ناز کرتی ہے، لوگوں کو بڑا فخر ہوتا ہے، اللہ پاک اس زمانے میں نبی کو ایسا معجزہ عطا کرتے ہیں کہ اس زمانے کا اعلی فن جس پہ دنیا کو ناز ہوتا ہے، وہ نبی کے معجزے کو دیکھ کر اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے۔ شاید بات ذہن میں آ گئی ہو آپ کے، میں ذرا اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ بات بیٹھ جائے۔ مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہاروں کی اکثریت تھی، لوہے سے زریں بناتے، چاقو بناتے، تلواریں بناتے، ڈالیں بناتے، لوہے کے برتن بناتے، لوہے کے مکان بناتے، اور جو بھی لوہے کو کام میں لاتا، لوہے کو گرم کرتا، بھٹی کے اندر جھونکنے کے بعد، اب لوہے کو نرم کرنے کے بعد، اپنے استعمال میں لانے کے بعد اپنی مرضی کی چیز بنا دیتا۔ لوگوں کو اس بات پر بڑا ناز تھا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کہ ہم لوہے کے بڑے کاریگر ہیں، ہم لوہے کی چیزیں بناتے ہیں، ہمارا مال اور لوہے کا بنا ہوا مال اور پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے، لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمارے مال کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا۔ داؤد علیہ السلام تشریف لائے قوم کو سمجھانے کے لیے۔ پروردگار عالم نے اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ تم لوہے کو کام میں لانے کے لیے آگ میں گرم کرتے ہو اور گرم کرنے کے بعد اپنی مرضی کی چیزیں بناتے ہو۔ یہ دیکھو میرا پیغمبر، یہ لوہا جو گرم کیے بغیر اور تمہارے ہاتھوں میں آ کے نرم نہیں ہوتا، اور پیغمبر اس لوہے کو بغیر گرم کیے اس طرح موڑ دیتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں بنا دیتے ہیں، اور جس طرح گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے۔
بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہی لوہا بغیر گرم کیے، بغیر تپائے، بغیر سرخ کیے، اور تمہاری بات نہیں مانتا اور تمہارے قابو میں نہیں آتا، تم اس کو ٹیڑھا نہیں کر سکتے، لیکن وہی لوہا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا ہے اور اللہ کا پیغمبر داؤد علیہ السلام اور بغیر گرم کیے اس لوہے کو اپنے استعمال میں لے آتا ہے۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ ہم اس لوہے کو استعمال کرنے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، اور یہ دیکھو اللہ کا پیغمبر بغیر گرم کیے لوہے کو نرم کر رہا ہے۔ آج بھی یہی ہے۔ توجہ میری طرف، بات سمجھیں۔ اس زمانے کا جو کمال تھا، اس زمانے کا جو فن تھا، اس زمانے کا جو ہنر تھا، اور جس ہنر پہ دنیا ناز کیا کرتی تھی، اور معجزے کے سامنے سر نگوں ہو گیا۔ ایک مثال یاد رہے گی، میں آگے چلوں۔ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، چلو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ترتیب کو قائم رکھتے ہیں۔ توجہ میری طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا عروج ہے، لوگ جادوگر ہیں، ہر چھوٹا بڑا، دکاندار، ذمہ دار، ملازم اور تاجر، بوڑھا اور جوان، مرد اور عورتیں، میرے دوستو جادو کے اندر مبتلا ہیں، جادو کرتے ہیں، جادو کراتے ہیں، جادو کا بڑا چرچا ہے، زمانہ ڈرتا ہے۔ جس طرح آج دنیا بنگال کے بارے میں کہتی ہے، ارے بنگالی جادوگر ہے، جادو میں بنگال بڑا مشہور ہے۔ میرے دوستو بنگال کس یاد میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا اور بڑا عروج تھا۔ اتنا عروج تھا، توجہ میری طرف، بات ذہن میں رکھیں۔ تفاسیر میں لکھا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالی سے التجا کرتے ہیں، ربا مجھے زمین پر جانے کی اجازت دے۔ اور جبرائیل کیوں جاتے ہو؟ اللہ، میں وہاں جادوگروں کے جادو کا مظاہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے تاکہ میں زمین پر اتروں۔ جبرائیل بغیر خدا کی اجازت کے اپنی مرضی سے زمین پر نہیں آ سکتا، اجازت ملتی ہے۔ جبرائیل آتے ہیں، آسمانوں سے اترتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں۔ تفاسیر میں لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام ایک کھیت میں اترے، دیکھا ایک ذمہ دار کھیت کے اندر کام کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہوگا، گوڈی کر رہا ہوگا، تال کر رہا ہوگا، گھاس کاٹ رہا ہوگا۔ توجہ میری طرف، ذمہ داروں، ذمہ دار سے ملاقات ہوتی ہے، اس دیہاتی بابے سے، دیکان سے، ذمہ دار سے جبرائیل انسانی شکل میں ملتے ہیں۔ جبرائیل نے امتحان لینا چاہا، علیہ الصلاۃ والسلام۔ پوچھا، بابا جی کھیتوں میں گھسے رہتے ہو یا جادو بھی جانتے ہو؟ اس نے کہا چھوڑ، کھیتوں میں ہوں یا باغوں میں ہوں، بازاروں میں ہوں یا شاہراہوں میں ہوں، ارے تو پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا اگر جادو جانتا ہے، تجھے اپنے جادو کے ہنر پہ اتنا ناز ہے، تو مجھے یہ بتا
کہ جبرائیل فرشتہ اس وقت کدھر ہے؟ یہ کس نے پوچھا؟ کس سے پوچھا؟ شکر ہے جاگ دے ہو، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ وہ زمیندار، وہ دیہاتی، وہ کسان، وہ اجڑ، وہ دیکان اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، اور پھر جبرائیل کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر پوچھا، بابا جلدی بتا جبرائیل کدھر ہے؟ وہ دیہاتی کہتا ہے، میں نے جبرائیل کو زمین کی تہ میں تلاش کیا، ارے مجھے نہیں ملا، میں نے آسمانوں میں دیکھا اور مجھے نہیں ملا، میں نے پانی میں دیکھا اور مجھے نہیں ملا، میں نے پہاڑوں کے غاروں میں دیکھا اور مجھے نہیں ملا۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے جبرائیل فرشتہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے، لیکن میں سوچ میں ہوں تو جبرائیل ہے یا میں جبرائیل ہوں۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کان پکڑ لیے اور وہیں سے پرواز کرتے ہوئے آسمانوں کی طرف چڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ربا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دیہاتی کے جادو کا یہ عالم ہے، تو جو پروفیشنل جادوگر ہیں ان کے جادو کا کیا عالم ہوگا؟ پتہ نہیں آپ کو بات یاد ہے کہ نہیں؟ میں نے ابتدا میں ایک بات کی تھی تاکہ میری بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ دے کر بھیجتے ہیں جو اس زمانے کے کمال کو اپنے سامنے سرنگوں ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرعون کے دربار میں گئے۔ میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا، اختصار کے ساتھ تشکیل ہوتی ہے موسیٰ پیغمبر کی۔ کیا ہوتی ہے؟ اونچی آواز سے بولیے، تشکیل۔ یہ لفظ ابھی نہیں نکالے میرے دوستو، یہ قرآن اور حدیث سے نکال کر یہ جماعت تبلیغی والوں نے ان لفظوں کا اجرا کیا ہے۔ تشکیل ہوتی ہے اور جماعت بنا کر روانہ کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین فرماتے ہیں، او موسیٰ جا فرعون کی طرف، انہو طغا، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ربا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دے۔ ہارون علیہ السلام آ جاتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں فَاذْهَبَا، دونوں جاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا، یہ قرآن ہے، دیکھ لیجئے، پوچھ لیجئے اپنے قاریوں سے، حافظوں سے، آپ کی بچیاں بھی اور گھروں میں قرآن کی حافظہ ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو کہ مولوی نے کہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ ارے قرآن کہتا ہے، رب تلقین کر کے کہتا ہے، او میرے موسیٰ، او میرے ہارون، تم فرعون کے دربار میں جا رہے ہو، وہاں جا کر بڑے نرم لہجے سے اس کو تبلیغ کرنا۔ کس طرح تبلیغ کرنا؟ اور نرم لہجے میں۔ بتاؤ فرعون سے بڑا سرکش کائنات میں کوئی ہے؟ بولو، کوئی بھی نہیں۔ موسیٰ پیغمبر ہیں، فرعون کی کے دربار میں جاتے ہیں، خدا کہتا ہے، اور بات بڑی نرمی کے ساتھ کرنا جا کر۔ اللہ اکبر، چلے گئے اور ساتھ اللہ نے فرمایا، میں جب کوئی بادشاہ کسی سفیر کو کسی ملک میں بھیجتا ہے، اس کے پاس سفارت کی سند ہوا کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ، اور میں تیری تشکیل کرتا ہوں، اور تو جا کے دعویٰ کرے گا میں خدا کا پیغمبر ہوں، میں خدا کا سفیر اور رسول بن کر آیا ہوں، اور تجھ سے اگر سند طلب کرے تو میں 2 سرٹیفکیٹ تجھے عطا کرتا ہوں۔
ایک عصائے موسیٰ ہے اور دوسرا ید بیضا ہے. اس کو فرعون کے دربار میں اور سند کے طور پہ پیش کرنا تاکہ دنیا والوں کو شک نہ پڑے کہ تو اپنی طرف سے نہیں آیا بلکہ خدا کا بھیجا ہوا ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام گئے. فرعون نے سب سے پہلے کیا کہا جب عصائے موسیٰ کو دیکھا؟ ادا بن گیا. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے باہر نکالا اور سورج سے زیادہ چمکدار تھا. اس آخے اوئے ایتے ایسا کولو نس کے گیا سا تے جادو سیکھتا رہے. کیا کرتا رہے؟ ایتے جادو سیکھتا رہے. اللہ قرآن کہتا ہے اس نے لوگ دوڑائے. میں پھر ان کو پہ آ گیا ہوں. اس نے لوگوں کو دوڑایا, کہا جاؤ جادو کا مقابلہ جادو سے کریں گے. لوہے کو اور ایک گلان تھے آنین تو سنگو لوہے کو لوہا کپتے. جادوگر کا مقابلہ جادو کرے گا. ارے میں جادوگروں کو جمع کرتا ہوں. جادوگر آتے ہیں, میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں. ادھر پیغمبر اکیلا ہے, ساتھ اس کا بھائی ہے. ادھر جادوگروں کا بہت بڑا لشکر ہے. لاٹھیاں رسیاں انہوں نے میدان میں پھینکی. سانپ بن کر چلنا شروع کیا. فرعون دیکھ رہا ہے, ٹھا ٹھا کر کے ہنس رہا ہے. کہنے لگا تیرا اکیلا ہی تھا, ان کا کیا مقابلہ کرے گا؟ اور دیکھو لوگوں میں نے میدان پار مارا. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام دلب زرک ڈر گئے. دلب کیا ہو گیا؟ خدا ہے ادھر لشکر کھلتے دے. اے تے ایک ساپے مڑا بچارہ ایدہ تے اے اتنے دا مقابلہ کس طرح کر سی؟ یہ کیسے مقابلہ کرے گا؟ یار اگر معجزہ پیغمبر کے اپنے اختیار میں ہوتا موسیٰ علیہ السلام گھبراتے؟ بولو اور بولو یار. اور نہ گھبراتے. پیغمبر کے اختیار میں نہیں تھا. آواز آئی یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. اور رسول ڈرا نہیں کرتے, اور تو بھی نہ ڈر, اور توکل کر کے اپنا عصا پھینک. موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا سٹیا, اس منہ کھولیا. اللہ اکبر. ان لاٹھیوں اور رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا. پلیٹتیاں نگلدیاں. ہائے اللہ, اس شیر دے پترہ سن میدان خالی کر کے رکھ کے دا. آئے ادھر جادوگروں نے دیکھا. دیکھتے ہی قرآن کہتے ہیں, اللہ فرماتے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں سارے کے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر سرنگوں ہو گئے. کیا ہو گئے؟ معجزہ وہ ہوتا ہے جو اس زمانے کے کمال کو, جس کے عروج پر اور جس کمال پر دنیا ناز کرتی ہے, اسے اپنے سامنے نیواں ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ایمان لے آئے, صرف تلا نہیں ہوئے بلکہ کیا کیا؟ ایمان لے آئے. آگے چلتے ہیں. ایک مثال اور. بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب کا زمانہ تھا. طبیبوں کا, حکیموں کا, ڈاکٹروں کا, علاج کا, معالجے کا دور تھا, عروج پر تھا. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. اللہ نے معجزہ وہ دیا کہ جس قوم میں ہر دوسرا آدمی ڈاکٹر تھا, ہر دوسرا آدمی طبیب تھا, ہر گھر میں حکیم تھا, پروردگار عالم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اللہ نے فرمایا یہ دوائیاں دیتے ہیں, بخار چلا جاتا ہے, دوائی دیتے ہیں, درد ختم ہو جاتا ہے, دوائی دیتے ہیں اور بیماری دور ہو جاتی ہے. اور میرے عیسیٰ پیغمبر تیرے پاس نابینا آئے گا, آپریشن کی ضرورت نہیں ہوگی, مادر ذات اندھا ہوگا, تو پھونک مارے گا, ہاتھ پھیرے گا, میں اس کو بینائی عطا کر دوں گا. کوڑ کا مریض آئے گا, جزام کا, لا علاج مرض ہوتا ہے. رب العالمین نے فرمایا او میرے عیسیٰ پیغمبر تجھے ایسا معجزہ دوں گا
کہ کوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیرے گا اسے شفا مل جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی۔ یار اس کو بھی چھوڑو، آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، بیماری نکال دیتا ہے، علاج کرتا ہے، مرض دور ہو جاتی ہے، دوائی کھانے سے بخار ختم ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم اور کوئی طبیب کسی مرے ہوئے مردے میں جان بولو یار اور نہیں ڈال سکتا۔ رب العالمین نے فرمایا اس زمانے کے کمال کو اور ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو میں نے معجزے کے سامنے سرنگوں کرنا ہے، اور میرے عیسیٰ پیغمبر جا جا کے قبر پہ کھڑا ہو جا اور مردے کو اعلان کر کے کہہ دے قم باذن اللہ، اور میں مرے ہوئے کو قبر سے باہر نکال کے کھڑا کر دوں گا۔ گل سمجھے؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اور بات ذہن میں پڑی ہے کہ نہیں؟ کیا بات؟ کہ اللہ پیغمبر کو وہ معجزہ دیتے ہیں جو اس زمانے کے کمالات کو، اس زمانے کے ہنر کو، اس زمانے کے فن کو، جس فن پہ دنیا ناز کرتی ہے، اور معجزے کے سامنے وہ فن سرنگوں ہو جاتا ہے۔ میں پھر دہرائی دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ لوہے کا تھا، ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادو کا تھا، اللہ جادوگر سرنگوں ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب کا تھا، قبر پہ کھڑے ہوئے مردے سے کہا قم باذن اللہ، اور مرا ہوا مردہ باہر آ کے باتیں شروع کر دیتا ہے۔ اب آئیے آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، اور کائنات کے سردار، نبیوں کے امام، فرشتوں کے امام، اللہ اکبر، شجر و حجر کے امام، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو اور اونچی آواز سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا زمانہ میرے دوستو جادو کا زمانہ نہیں ہے، آپ کا زمانہ لوہے کا زمانہ نہیں ہے، آپ کا زمانہ طب کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ آپ کا زمانہ علم کا زمانہ ہے، آپ کا زمانہ تسخیر کائنات کا زمانہ ہے۔ پروردگار عالم اللہ اکبر فرمانے لگے میرے محبوب یہ علم کا زمانہ ہوگا، آپ کو قرآن ایسا دوں گا کہ جن کے سامنے بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے دانشور قرآن کریم کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے بلغاء، بڑے بڑے فصحاء قرآن کی فصاحت کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے، اور جن کو اپنی تسخیر کائنات پہ ناز ہے، جہازوں پہ ناز ہے، میزائلوں پہ ناز ہے، ستاروں پہ کمندیں ڈالنے پہ ناز ہے، تجھے معجزہ معراج ایسا دوں گا، چاند نیچے ہوگا تو اوپر ہوگا، سورج نیچے ہوگا تو اوپر ہوگا، آسمان نیچے ہوگا تو اوپر ہوگا، اللہ اکبر، خدا کا عرش نیچے ہوگا، او میرے پیغمبر تو سب سے اوپر ہوگا۔ اللہ اکبر، علمی معجزہ قرآن کریم۔ میں اس پہ ایک مثال دے دوں، ٹائم اوپر جا رہا ہے، بس میں 2-3 منٹ آپ کی اور لیتا ہوں، یہ میں آپ سے لے رہا ہوں 2-3 منٹ، دیتے ہیں آپ یا نہیں دیتے؟ مجھے دے دیں 3 منٹ، 3 منٹ میں آپ سے ادھار مانگ کے لے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، اللہ اکبر۔ ارے کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ جس زمانے میں تشریف لاتے ہیں، علم کا زمانہ ہے میرے دوستو، بکریاں چرانے والے چروائے اور آجڑی اور گڈریے ایسا کلام بناتے ہیں، ایسے شعر بناتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ آج بھی ان آجڑیوں کے، ان گڈریوں کے، ان چرواؤں کے شعروں کو ایم اے عربی میں، اور جو لوگ ڈاکٹر کرتے ہیں، ماسٹر کرتے ہیں، ان شعراء کے کلام کو پڑھایا جاتا ہے۔ امرؤ القیس جو بہت بڑا شاعر ہے رسول اللہ کے دور سے پہلے کا، جسے ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، لوٹنے کے بعد قتل کرنا چاہتے ہیں، کہنے لگے بتا تیری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا
لوٹ لیا, مجھے تم نے کنگال کر دیا, اب مجھے ذبح کرنے لگے ہو, میرا ایک رکا گھر میں میرے بیٹے نہیں ہے, بیٹیوں تک پہنچا دینا. انہیں رکا ہی ہے, ڈاکوؤں کیا ہے, رکا ہی ہے, لوٹ بھی کے دے مار بھی کے دے تو رکا کھاڑ کے دے چھوڑ سا. رکا اس نے دیا کہ دیکھ لیں گے کیا لکھتا ہے رکے میں. رکے میں جو 2 ہی گلا لکھیاں یار, دیکھو ہوئے کیا لکھا, کہتے یبنتا امرؤ القیس ان ابوکما, او مڑیے 2 تھیو, امرؤ القیس تستا پے, امرؤ القیس تستا, امرؤ القیس تستا پے, بس آگے کوئی گل, آگے کوئی بات نہیں لکھی. انہاں مار کے لٹ کے کھڑ کے. آئیے وسیم صاحب بیٹھے ہو ذرا, تسی کھلتے دیو میرا آر پار ہو جلسا, میں بڑے کام کی بات کرنے لگا ہوں, توجہ میری طرف. رکا کھڑ کے دے چھوڑیا, ٹک ٹک کیتے, اے جی رکا کو چلدا چلاندا آیا سو کولتے, اے تس انہاں بٹھا لیا, بٹھال کے کھجوریں رکھی, رکا کھولا, اس کی بیٹیوں نے فریاد و فغاں شروع کر دی, چیخنا شروع کر کے دا, تاڑے شروع کر کے دے. لوگ کہا کیا ہویا, جمع ہو گئے لوگ, نہ ہے کیا بات ہے, کہنے لگی یہ ہمارا باپ قتل ہو گیا. اوکے تو سندر کوئی ٹیلی فون آئے, خط آئے, کس طرح قتل ہو گیا ہے. انہاں کہا واسطہ پہ مار چھوڑے ہے, تیستے پیو دے قاتل اے بیٹھے دن, قاتل نہ کہا تو سن کو دلیل کیا ہے, اخیر دلیل استے پیو دے رکا, ہمارے باپ کا یہ رکا. کہا باپ نے رکے میں کیا لکھے, ایک پڑھ دے, یبنتا یا ابنتا, اصل میں کیا تھا, یا ابنتا, اوے میری 2 بیٹیوں, امرؤ القیس تمہارا باپ. کہا ہمارے باپ نے ایک مصرع لکھا ہے, دوسرا مصرع نہیں لکھا. اگر لکھتا اور رکا کون لاتا, لکھتا قاتلوں کا کون بتاتا. کہا اگلا مصرع ہے کیا, اس نے کہا قد قتل وقاتلہ لدیکما, وہ مارا جا چکا ہے اور اس کے قاتل تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. وقاتلہ لدیکما, یہی قاتل ہیں, پکڑا جاتا ہے, جکڑا جاتا ہے, ریمانڈ لیا جاتا ہے, اور پھر ان سے اقرار کروایا جاتا ہے کہ یہی تھے امرؤ القیس کے قاتل. اتنا عروج پر تھا علم. میں اور بھی مثالیں دیتا, لیکن اس قوم کو آ کر رسول اللہ پر نازل ہونے والا قرآن اعلان کر کے کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر قرآن میں شک ہے, او عرب کے فصحاء, عرب کے بلغاء, عرب کے خطباء, آؤ قرآن کے مقابلے میں کوئی آیت پیش کر کے لاؤ. لیکن قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تفعلوا ولن تفعلوا, اور نہ کر سکتے ہو نہ قیامت تک کر سکو گے. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ, پھر پس بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. کاش آگے وقت ہوتا میں معراج کی طرف بھی جاتا, لیکن